السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں BNN TV۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا شوبیز کی 5 مہنگی ترین فلموں کے بارے میں کہ کون کون سی فلمیں اربوں روپے کے بجٹ سے بنی اور پھر ان فلموں نے کھربوں روپے کمائے۔ دوستو شوبیز کی دنیا کا ابتدائی سفر اگرچہ بہت کٹھن تھا، جس کی وجہ جہاں ٹیکنالوجی کا فقدان تھا وہاں اس شعبے میں کام کرنے والوں کی معاشرے میں عدم قبولیت بھی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس صنف نے وہ ترقی کی جس کا ابتدائی دور میں شاید کوئی خواب بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ شوبیز کے شعبے کو آج عالمی سطح پر ایک صنعت کا درجہ حاصل ہو چکا ہے، جس میں سب سے بڑا عنصر سرمایہ کا ہے۔ شوبز میں سرمایہ کاری ہوئی تو چند ہزار یا لاکھ سے شروع ہونے والا سفر آج اربوں ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ کبھی ایک فلم چند ہزار یا لاکھ روپے میں بن جایا کرتی تھی، لیکن آج دنیا حیران ہے کہ ایک فلم کی لاگت اربوں روپے تک پہنچ چکی ہے۔ فلم سازی پر اٹھنے والے بھاری اخراجات جہاں شائقین کے لیے حیرانی کا باعث ہیں، وہیں ان کے لیے نہایت دلچسپی کے بھی حامل ہیں، کیونکہ عصر حاضر میں بننے والی فلموں پر ریکارڈ سرمایہ لگایا جا رہا ہے، تو اس میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ سب سے مہنگی فلم کون سی ہے اور اس پر کتنا خرچہ آیا۔ تو شائقین کے اسی تجسس کی تسکین اور دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہاں آپ کو ایسی 5 فلموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کی مہنگی ترین فلمیں ہیں۔ کسی بھی فلم کے پروڈکشن بجٹ میں اس کے لیے بنائے جانے والے سیٹ، جدید آلات، کرداروں کے ملبوسات، اداکاروں، فنی عملے کا معاوضہ، کھانے پینے کی اشیاء اور سفری اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ انہیں معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے معروف امریکن آن لائن میڈیا کمپنی انسائڈر نے بھاری لاگت سے تیار ہونے والی فلموں کا احاطہ کیا، جس میں کمپنی نے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دیگر معتبر ذرائع سے بھی مدد حاصل کی۔ کمپنی نے فلم سازی کے بجٹ کو جاننے کے لیے ویکیپیڈیا سے لے کر انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس کیریبین آن اسٹرینجر ٹائڈس، شوبیز کی دنیا میں اب تک بنائی جانے والی مہنگی ترین فلم 2011 میں پائریٹس آف دا کیریبین آن اسٹرینجر ٹائڈس کے نام سے ریلیز ہوئی، جس پر $376.5 ملین یعنی 49,88,23,25,000 پاکستانی روپے خرچہ آیا۔ تاہم نیو یارک ٹائمز سمیت مختلف اداروں کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ بعد ازاں اس فلم کی مارکیٹنگ پر بھی اضافی پیسہ لگانا پڑا۔ نیو پروڈکشن اور مارکیٹنگ کے اخراجات کو ملا کر یہ لاگت $400 ملین تک پہنچ گئی۔ تاہم فلم بنانے والوں نے یوں ہی اس پر پیسہ خرچ نہیں کیا، کیونکہ دنیا بھر سے فلم کی کمائی کا تخمینہ $1 بلین، 1,59,36,26,26,00,000 روپے لگایا جا رہا ہے۔ ایونجرز اینڈ گیم کا ہے، جس پر $350 ملین یعنی $55,66,75,00,000 روپے مارکیٹنگ کے علاوہ لاگت آئی۔ لیکن فلم کی کمائی پڑھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس کی کمائی اب تک کی تمام فلموں سے زیادہ ہے اور وہ بنتی ہے $2.8 بلین یعنی $4,46,21,52,80,000 روپے۔ نمبر 3، ایونجرز انفینٹی وار۔ ایونجرز سیریز کی ہی فلم ایونجرز انفینٹی وار جو 2018 میں ریلیز ہوئی پر $316 ملین یعنی $50,25,98,00,000 روپے لاگت آئی۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ مارکیٹنگ کے اخراجات شامل کر کے یہ اعداد و شمار $400 ملین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فلم نہ صرف 2018 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی، بلکہ دنیا بھر میں ابھی تک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر براجمان ہے۔ اس فلم کی کمائی $3,18,72,52,00,000 روپے ہے۔ نمبر 4، پائریٹس آف دا کیریبین ایٹ ورلڈز اینڈ۔ معروف امریکی ڈائریکٹر گورے وربنسکی کی ڈائریکشن اور جیری برکہیمر کی پروڈکشن میں 2007 میں بننے والی فلم
पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड को बनाने पर $300 मिलियन यानी 47 अरब 71 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर कमाई 69 अरब 72 करोड़ 46 लाख 82,300 रुपये बनती है। नंबर 5, जस्टिस लीग। भारी सरमाया से बनने वाली फिल्मों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर जस्टिस लीग का है, जो 2017 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म पर उठने वाली अखराजात का तखमीना भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड एंड के बराबर यानी $300 मिलियन, जो कि 47 अरब 71 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं, लगाया जाता है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत दीगर वज़राए का कहना है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड की मार्केटिंग पर ज़्यादा खर्चा आने की वजह से इसे चौथे नंबर पर बराजुमान किया जाता है। फिर जस्टिस लीग की कमाई भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड से कम यानी $657.9 मिलियन, जो कि 47 अरब 73 करोड़ 34 लाख 73 हज़ार रुपये बनती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।